نماز تو وہ عمل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ خوبصورت دلہن کو دیکھتا ہے اور وہ حیرت سے پوچھتا ہے ارے تم کون ہو؟ سب چھوڑ کر چلے گئے، تم کون ہو؟ تو وہ دلہن کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں دلہن کی شکل میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں اور قیامت تک تیرا دل بہلاتی رہوں گی، اور جب تو پل صراط سے گزرے گا تو تیرے آگے نور بن بن کر کے میں چلوں گی۔ نماز، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بے نمازیوں سے بیزار ہوں۔ حدیث اگر پڑھتے ہو تو سن لو، فرماتے ہیں میں محمد بے نمازیوں سے بیزار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کو زکوٰۃ بھی مت دو، بے نمازیوں کی صحبت میں بھی مت بیٹھو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اللہ اس پر آسمان سے لعنت نازل کرتا ہے۔ فرمایا بے نمازی بدبخت بھی ہے، بے نمازی محروم بھی۔ زبان رسالت جسے محروم کہہ دے اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ آج کہتے ہو پریشان ہے، کیوں محروم ہو گئے؟ آج کہتے ہو سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، محروم ہو گئے۔ آج کہتے ہو بچیوں کو رشتے نہیں، محروم ہو گئے۔ روزی میں برکت نہیں، محروم ہو گئے۔ بیماریوں نے گھر دیکھ لیا، محروم ہو گئے۔ بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے، تڑپ ہے، محروم ہو گئے۔ یہ محرومی کیوں ہے؟ آقا فرماتے بے نمازی بدبخت بھی ہے، بے نمازی محروم بھی ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن صفوری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب میں یہاں تک آیا کہ بے نمازی پر بھی لعنت ہے اور اس کے پڑوسیوں پہ بھی لعنت ہے اگر اس کے بے نمازی پن سے وہ راضی رہیں تو۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنی رحمت پر نظر نہ کرتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ غور فرمائے۔ اور آج ہمیں نماز، ہم تو سوچتے ہیں ارے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ میں نے کہا حنفی ہونے کے اعتبار سے تو یہی کہوں گا کہ بے نمازی ڈائریکٹ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے جب بے نمازی مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ نشے کو ہم پرموٹ کریں، نشہ ہمارے سماج میں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے بے نمازی بے نشہ کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، علماء فرماتے جب نشہ کرنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ وہ بھی کافر ہو کر کے مرے گا۔ بلکہ یہاں تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کو علامہ ابن الجوزی نے لکھا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، مرتے وقت وہ کافر ہو گیا، اور وہ محدث تھا، بڑا محدث تھا، عالم تھا، خطیب تھا، کافر ہو گیا۔ مجھے احساس تھا کہ یہ کافر عالم، علم والا محدث کافر کیسے ہوا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ مجھے دکھا کہ وہ کافر کیوں ہوا اور کافر ہو کے وہ کیوں مرا۔ تو ایک دن وہ خواب میں دکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا سچ بتانا تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک عیسائی حکیم نے مجھ سے کہا اگر تو سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 کٹورا پی لیا کر تو تیری بیماری دب جائے گی، شفا تو نہیں ملے گا لیکن بیماری دب جائے گی، تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو تکلیف کی کمی کے لیے میں سال میں 1 مرتبہ چھپ کر 1 کٹورا شراب پی لیتا تھا۔ یہ 1 کٹورا شراب سال بھر میں 1 مرتبہ بطور دوا پینے کی نحوست ہے کہ جب میں مرا تو کافر ہو کے مرا۔ جو بطور دوا شراب کا 1 کٹورا بطور دوا پی رہا ہے سال میں 1 مرتبہ، تو اتنا بڑا محدث کافر ہو کے مر رہا ہے۔ جو روز شراب پیتے ہیں، جو روز MD کا نشہ لیتے ہیں، جو روز طرح طرح کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا؟ اور یہ نشے کی لعنت ہے، بیوی کو مار رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ جو لوگ نشے میں نہیں ہیں وہ بھی نشے میں ہیں، اس لیے کہ شراب کا نشہ بہرحال نقصان دہ، دولت کا نشہ بھی نقصان دہ ہے، جوانی کا نشہ بھی نقصان دہ ہے، گناہوں کا نشہ بھی۔ کوئی نشے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کسی کو گھمنڈ کا نشہ ہے، بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، علم نہیں،
اس کو پتا نہیں ہے کہ بیوی پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے، نہ بیوی سر کا تاج ہے، نہ بیوی پیر کی جوتی۔ ہم نے لڑکوں کو کہتے سنا، ارے پیر کی جوتی تو ہے بیوی، جب چاہے اتار دیں گے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ کس نے کہا بیوی پیر کی جوتی؟ اگر علم ہوتا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹی وی پر چلانے والوں، آپ کہتے ہو مسلمان طلاق دیتے ہیں، میں نے کہا ان کو علم ہی نہیں ہے اسلام کا۔ آپ چیک کر کے بتاؤ کتنے علماء نے ظلم کے طور پہ طلاق دیا ہے؟ نہیں بتا سکتے آپ کسی سچے عالم دین کا نام کہ اس نے طلاق دی ہو۔